بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے نظم کی روایت کے حوالے سے کہ نظم کی روایت جو ہے یا اس کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ جدید کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو ہر وہ شعر صنف جو غزل کے علاوہ ہے وہ نظم کے خاتے میں آتی ہے، جیسے مثنوی ہے، قصیدے ہیں، مرثیے ہیں، قطعات، رباعی، شعر شعب، واسوخت، متصاد وغیرہ جو ہیں، یہ ساری اصناف نظم کے خاتے میں آتی ہیں، کیونکہ نظم کسی نہ کسی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے، اور مثنوی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے۔ جیسے سحر البیان ہے تو اس میں بدر منیر اور بے نظیر کا قصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اسی طرح گلزار نسیم میں قصہ گل بقاولی موجود ہے، اور مرثیہ جو ہے وہ کسی عظیم شخصیت کی مرگ پہ لکھا جاتا ہے، جو ہے شہدائے کربلا پہ جیسے مرثیے لکھے گئے۔ اسی طرح قصیدہ بھی کسی معروف شخصیت کی مدح پہ لکھا جاتا ہے، جیسے سودا کا نام اس حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے مختلف بادشاہوں، بڑی شخصیت کے حوالے سے جو ہیں وہ قصیدے لکھے ہیں۔ آصف الدولہ، شجاع الدولہ، محمد شاہ رنگیلا وغیرہ کی مدح میں انہوں نے قصیدے لکھے ہیں۔ تو نظم کا جو آغاز و ارتقاء ہے، اگر ہم 15ویں یا 16ویں صدی کی بات کریں تو اس صدی میں کچھ مذہبی نوعیت کی نظمیں جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ اردو میں ترجمہ ہوئیں، جیسے مہابھارت ہندوؤں کی بڑی مقدس کتاب ہے، تو اس میں کرشچن خود جو ہے اس لڑائی میں شامل ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 2.5 لاکھ اشعار پر مبنی طویل نظمیہ قصہ ہے، جس میں 2.5 لاکھ اشعار ہیں تقریباً۔ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ ہوئے۔ پھر رام اور سیتا کی کہانی ہے، یہ بھی ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، اس کے کچھ حصے بھی جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ ہوئے۔ مزید جو ہے بھجن بھی تھے سور داس وغیرہ کے، وہ بھی اسی طرح اردو میں ترجمہ ہوئے۔ تو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو نظم کی روایت بہت پرانی ہو جاتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کے ساتھ ہی نظم کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ دکنی شاعری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو دکن کی تہذیبی روح اگر کسی صنف میں نظر آتی ہے تو وہ مثنوی ہے۔ یہاں پر بے شمار مثنویاں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جیسے قدم رو پدم رو ہے، ملا وجہی کی کتب مشتری ہے، اردو کی پہلی طبعزاد مثنوی کہلاتی ہے۔ اسی طرح شمالی ہندوستان یا دہلی میں ہم بات کرتے ہیں تو جب دکن تباہ ہو گیا تو شاعروں نے دکن کو چھوڑ کر شمالی ہندوستان یا دہلی میں آنا شروع کر دیا، اور یہاں پہلا بڑا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ جعفر زٹلی کا ہے۔ جعفر زٹلی کی تصنیف زٹل نامہ ہے۔ زٹل کہتے ہیں بیہودگی، بکواس، فضول باتوں کو۔ تو یہ بڑا ایک تلخ مزاج جو ہے یا خوفناک شاعر گزرا ہے، اس نے شاید ہی اپنے زمانے میں کسی قابل ذکر شخص کو چھوڑا ہو۔ ہر بڑے عہدیدار پر اس نے جو ہے ہجو لکھی ہے، اور اس کی تقریباً زیادہ تر شاعری جو ہے وہ ہجویات پر مبنی ہے۔ پھر کئی زبانوں کا یہ ماہر بھی تھا، اردو، فارسی، سنسکرت، عربی وغیرہ کا ماہر تھا۔ وہ ایک مصرعے میں کئی زبانوں کے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ان کے کلام میں بے پناہ فحش جو لفظ ہیں وہ ہیں، اس لیے انہیں زیادہ نہیں پڑھا جاتا اور نہ اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور یہ واحد اردو شاعر ہے جسے اس کی شاعری کی وجہ سے پھانسی دی گئی۔ فرخ سیر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے خلاف اس نے جو ہے ہجو لکھ دی، جس کی وجہ سے پھر اس کا گلا گھونٹ کر جو ہے مروا دیا گیا، مگر اس نے ایک نئے رجحان کو اردو شاعری میں متعارف کروایا، اور نظم کے اوائل شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ تو پھر ایک اور نظم کا بہت بڑا نام نذیر اکبر آبادی ہمارے سامنے آتا ہے، جو نہ صرف اپنے زمانے کا شاعر تھا بلکہ آنے والے زمانوں کا بھی شاعر تھا۔ یعنی اس کی فکر، موضوع، انداز اسلوب نظم کے حوالے سے اتنا شاندار تھا کہ وہ اپنے دور میں موجود ہونے کے باوجود آنے والے دور کا بھی شاعر تھا۔ میر، سودا، درد،
جو ہیں اسی کے زمانے کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے اجمی روایت کو فروغ دیا۔ بلبل کے قصے ان کے ہاں ملتے ہیں، حتیٰ کہ بلبل تو ایران کا پرندہ ہے، اس کا ہندوستان سے کیا تعلق؟ ہمارا جو پرندہ ہے وہ تو کوئل ہے۔ مگر نذیر اکبر آبادی نے ایسی نظمیں لکھی جن کا تعلق اپنے سماج کے ساتھ تھا، فطرت کے ساتھ تھا، ارد گرد کے ماحول کے ساتھ تھا، ثقافت کے ساتھ تھا، اپنی تہذیب کے ساتھ تھا۔ تو نذیر اکبر آبادی وہ پہلا شاعر تھا جس نے شاعری کو عجم سے نکال کر مقامی ثقافت کے ساتھ اس کو جوڑا۔ یہ وہ پہلا شاعر ہے جس نے شاعری میں مقامی موضوعات کو جگہ دی۔ اس نے برسات پہ نظمیں لکھیں، اس نے آدمی نامہ لکھا، ہولی، دیوالی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ پر جو ہیں انہوں نے نظمیں لکھیں۔ تو یہ موضوعات اپنی ثقافت، اپنی زمین کے ساتھ تھے۔ تو اس دور کے شاعر انہیں شاعر مانتے ہی نہیں تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو بس میلے ٹھیلوں کا شاعر ہے، اس کو کیا پتہ کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ تو اگر تذکرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر تقی میر جس نے اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء لکھا جو 1752 میں لکھا گیا، اور اردو کا آخری تذکرہ جو ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات 1880 میں لکھا۔ تو ان 118 یا 20 سالوں میں 70 سے زائد تقریباً جو ہیں وہ تذکرے لکھے گئے، مگر کسی تذکرہ نگار نے جو ہے نذیر اکبر آبادی کو بطور شاعر مانا ہی نہیں، مگر وہ شاعری کرتا رہا اور گمنام ہو گیا۔ لیکن جب ترقی پسند تحریک جو ہے وہ 20ویں صدی میں آتی ہے تو اس نے اسے دریافت کیا کہ یہ تو اپنے دور کا بہت بڑا شاعر ہے جس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اس کلاسیکی دور میں دو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جعفر زٹلی ہے اور دوسرے نمبر پر ہے نذیر اکبر آبادی۔ جعفر زٹلی جس نے ہجویات لکھی اور نذیر اکبر آبادی وہ شاعر تھے جس نے مقامی ثقافت کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ تو یہ تھی نظم کے حوالے سے جو روایت بنتی ہے۔ مزید ہم جدید نظم کے حوالے سے بھی اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ اس کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوتا ہے۔